اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 165 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو بھیج کر حجت تمام کر دی کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا مجھ تک ہدایت نہیں پہنچی۔ تو ہدایت کا پیغام عملی طور پر تمام انسانوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ رسولوں نے اللہ کی ہدایت کی فرما برداری کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری پہنچا دی اور نافرمان لوگوں کو عذاب جہنم سے ڈرا دیا ہے۔ اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اس نے بڑی حکمت سے ہدایت کا سارا معاملہ نمٹا دیا ہے۔ اب قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال نامہ سے اسے جہنم یا جنت کا راستہ دکھایا جائے گا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، رسولم رسول، مبشرین یعنی رسول جو ہیں وہ خوشخبری دینے والے ہیں، وہ منذرین اور ڈرانے والے ہیں، لِأَلَّا یکونا تاکہ نہ رہے، للناس لوگوں کے لیے، اللہ اللہ پر، حجتن کوئی حجت، بعد الرسل رسولوں کے آنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، وکان اللہ اور اللہ ہے، عزیزاً غالب، حکیمہ حکمت والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، رسولم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزاً حکیمہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب رسول لوگوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ ان رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرما دیا کہ کائنات کی، آپ دیکھیں غور کریں، کائنات کی ہر چیز خالق کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ آخر کوئی پیدا کرنے والا تو ہے نا، وہی اللہ ہے۔ اللہ خالق ہے جو پیدا کرتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی بنی ہوئی چیز کو کیا ضرورت ہے۔ ہدایت جو ہے وہ ضرورت ہے، وہ خالق کائنات نے رسولوں کے ذریعے بھیج دی ہوئی ہے، اور کوئی ہدایت پر عمل کر کے کامیاب ہوا اور کوئی اس کا انکار کر کے ناکام ہوا۔ جب کہیں آپ دیکھیں کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، تو اس کو درست کر دیا جائے تو بگاڑ پورے ماحول میں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ بگاڑ بڑھتا جائے تو پورے ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے ہدایت کا پورا نظام اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے بھیجا اور حجت تمام کر دی تاکہ کوئی عذر نہ کر سکے۔ آدم علیہ السلام پہلے ایک تھے، پھر شادی ہوئی، نکاح ہوا، کن سے؟ حوا سے، جنت میں، اور پھر اس کے بعد دنیا میں آئے تو بچے ہوئے، پھر وہ جب 2 تھے پھر زیادہ ہوئے بچے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام کو احکام بھیج دیے کہ اب ان بچوں کو کہیں کہ اس بات کا خیال رکھیں۔ تو اسی طرح سے پھر بچے بڑھ گئے، پھر زیادہ بڑا معاشرہ ہو گیا، تو پھر شیطان نے بھی اپنا کام دکھانا شروع کر دیا،
تو اس کے ساتھ پھر حضرت شیخ علیہ السلام، پھر اس طرح سے پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام، پھر اس طرح سے اور پیغمبر آتے رہے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ حجت پوری کرنے سے پہلے مواخذہ نہیں کرتا، ہدایت رہنمائی فراہم کرنے سے پہلے عذاب نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جب تک ہم کسی رسول کو نہ بھیجیں عذاب نہیں دیتے۔ اب قیامت کے دن اگر کوئی کہے گا کہ یا اللہ آپ نے ہماری طرف رسول کیوں نہ بھیجا، ہم اس کی اتباع کر کے کامیاب ہو جاتے، تو یہ بات تو اللہ نے پوری کر دی، حجت تمام کر دی رسولوں اور نبیوں کو بھیج کر۔ کتنی بڑی یعنی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ ہمیں ہدایت جو ہے وہ مل گئی۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ ہدایت کیا ہے، امن و سلامتی کا اللہ کا قانون ہے، تو یہ اگر امن و سلامتی کا اللہ کا قانون ہدایت کے مطابق عمل میں نہ لایا جائے تو کیا ہوگا کہ انسان حیوان بن جاتا ہے، باہر و بر میں فساد پھیل جاتا ہے، کمزور طاقتور کا شکار ہو جاتا ہے، اور ظالم کمزوروں پر ظلم کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ جہنم کے ہولناک عذاب اپنے لیے یہ تیار کر بیٹھتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تمام انسان ایک جیسی عقل کے مالک نہیں ہوتے، ہر انسان کی چاہت مختلف ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے لگ جائے تو اپنے آپ کو تباہ کر لے۔ جس خالق نے انسان کو بنایا وہ اس کی تمام بایولوجی اور نفسیات کو بخوبی جانتا ہے۔ اس نے اصول و ضوابط بنا کر ہدایت کا مکمل انتظام فرمایا، اور اس سلسلے میں ہدایت کو عملی طور پر بتانے اور سکھانے کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے، جو بندوں میں سے چنے ہوئے بندے تھے۔ انہوں نے خالق کائنات کا پیغام بخوبی پہنچایا۔ غور کریں کہ جنت جو ہے وہ ہمارا اصلی گھر ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے۔ ہم نے اگر اصلی گھر جانا ہے تو ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو اصلی گھر کا مالک چاہتا ہے، تب وہ ہمیں جنت میں داخل ہونے دے گا، ورنہ ناممکن ہے۔ تمام رسول اور نبی جنت کی بشارت دیتے رہے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا رسولا مبشرین، یہ تمام رسول بشارت دیتے رہے ہیں، خوشخبری دیتے رہے ہیں جنت کی، کہ جنت میں اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں، انعام و اکرام ہوتے ہیں۔ تو یہ ذکر ہوتا رہا ہے، یہ خوشخبری تمام مخلوق کو پیغمبروں سے ملتی رہی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا تھا رسولم مبشرین۔ اور یاد رکھیں کہ جنت میں رہنے کے لیے امن و سکون چاہیے، ہر شخص ایک دوسرے کی عزت کرے، ہاتھ، زبان اور تمام اعضاء سے دوسروں کی حفاظت کرے، ان کی امن و سلامتی، خیر و بھلائی کا خیال رکھے، اور اپنے مالک حقیقی کو پہچانے کہ وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام بھلائی اس کے اختیار میں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، تمام کائنات کا مالک و مختار ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی سے ہی اپنی ہر ضرورت کی التجا کرنی ہے، وہ بہت مہربان ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، اور اپنے فرما برداروں کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ تمام رسولوں نے، نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا، فرما برداروں کو خوشخبری ملی، اور نافرمان جو لوگ ہیں، جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، ان کو سزا سے ڈرایا، جس طرح فرمایا رسول مبشرین و منذرین۔ منذرین کا مطلب کیا ہے کہ ڈرانے والے، یعنی یہ رسول پیغمبر جو تھے ڈرانے والے تھے اللہ سے، عذاب سے، ان نافرمانوں کو جو بگاڑ پیدا کرتے ہیں ماحول میں، ان کو وہ ڈراتے بھی رہے اللہ کے عذاب سے، تاکہ مخلوق خدا ہدایت پر چل پڑے اور سزا سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا
جب انہیں دنیا میں بھیجا تھا کہ میں تمہاری اولاد کی طرف ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجوں گا، جو ہدایت پر چل پڑا وہ واپس جنت میں آ جائے گا، اور جو نہ چلا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ یہ آپ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 122 سے 124 تک پڑھیں تو یہ آپ کو پیغام وہاں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ بتا دیا تھا کہ جو آپ کے بچوں میں سے، آپ کی اولاد میں سے ہدایت پر چل پڑا، یعنی میں ہدایت بھیجوں گا، ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجتا رہوں گا، جو آپ کی اولاد میں سے ہدایت پر چل پڑے گا وہ واپس اپنے اصلی گھر جنت میں آ جائے گا، اور جو نہیں چلے گا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور پیغمبروں کو بھیج کر اپنی یہ حجت تمام کر دی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ عذاب اس وقت تک نہیں بھیجا جاتا جب تک کوئی اصلاح کرنے والا نہ آئے۔ اس نے وقتاً فوقتاً اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، اور اب آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جو قرآن حکیم ساتھ لائے اور اسے عملی طور پر بیان فرمایا، اور خود قرآن حکیم کو عملی طور پر ہمیں سکھایا۔ اب ہمارے پاس قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان قرآن و سنت کی شکل میں موجود ہے۔ اس پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اس نے حکمت سے ہر معاملے کو ہدایت کے ذریعے پہنچا کر حجت تمام کر دی ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم عمل پیرا ہو کر کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں، کیونکہ قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب کتاب ہوگا، ہر شخص کے ساتھ انصاف ہوگا۔ شیطان اور نفس کی دلدل میں پڑنے کی بجائے ہدایت کا راستہ اپنائیں تاکہ ہم اصلی گھر جنت میں واپس جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔